ایک مرتبہ پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ امام المرسلین طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر، وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، اللہ کی بارگاہ میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی، وہ مصطفیٰ جو نور مجسم بھی ہیں، پیکر رحمت بھی ہیں، فخر موجودات بھی ہے، حقیقت قرآن بھی ہے۔ وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہے، نبی مختار بھی ہے، دو عالم کے سردار بھی ہیں، والی دار قرار بھی ہے۔ وہ مصطفیٰ جن کا نام توریت میں احید ہے، زبور میں ماہی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہی عظمتوں والے مصطفیٰ مسند رسالت و نبوت پر تشریف فرما تھے۔ نئی بحث ہے، نئی گفتگو ہے۔ تین شخص سید الانبیاء کے پاس آئے، مقام گفتگو میں، مقام مکالمہ میں ایک شخص یہ کہتا ہے، ابن عبداللہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جد الانبیاء امت، توجہ فرمانا، جد الانبیاء ابراہیم نبی سے بھی افضل سمجھتے ہیں۔ توجہ فرمانا، سرکار رسالت نے فرمایا بے شک میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور میں اپنے آپ کو جد الانبیاء ابراہیم سے افضل سمجھتا ہوں۔ بہت پیاری یہ بحث ہے۔ میں اپنے آپ کو جد الانبیاء ابراہیم سے افضل سمجھتا ہوں۔ عرب تھے، قرآن کی آیات کو تو جانتے تھے، توجہ فرمانا، قرآن کی آیات کو جانتے تھے، کیونکہ سید الرسل جیسے ہی قرآن نازل ہوتا تھا آیات کی تلاوت کرتے، لوگوں کے سامنے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ یہ شخص کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جد الانبیاء ابراہیم سے بھی افضل ہوں، جبکہ قرآن جو آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے اس قرآن میں ابراہیم نبی کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ توجہ فرمانا، قرآن نے ابراہیم نبی کی بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ کسی مقام پر فرمایا کہ یہ ابراہیم حنیفہ مسلمہ ہے، بعض مقامات پر یہ فرمایا کہ یہ ابراہیم پوری امت ہے۔ اس لفظ کو میں پہلے آپ کے لیے بیان کر چکا ہوں، توجہ فرمانا، کہ یہ ابراہیم پوری امت ہے، کہ جب تسبیح اور ذکر کا میں نے موازنہ کیا تھا تو یہ بحث میں کر چکا، لیکن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے ابراہیم نبی کی تعریف فرمائی ہے، کہا ابراہیم وہ ہے جو حنیفہ مسلمہ ہے، ابراہیم وہ ہے جو امت ہے، ابراہیم وہ ہے جو اسماعیل جیسے فرزند کو راہ خدا میں قربان کر رہا ہے۔ توجہ فرمانا، بھئی یہ سارا قرآن ہے نا، جی یہ سارا قرآن ہے۔ توجہ فرمانا، سید الانبیاء فرماتے ہیں بے شک یہ سارے کمالات ابراہیم نبی کے ہیں، میں پھر بھی ابراہیم نبی پر، جد الانبیاء پر میں فضیلت رکھتا ہوں۔ توجہ فرمانا، بڑی کمال کی یہ بحث، کہا میں پھر بھی ابراہیم سے افضل ہوں۔ اس نے اب بڑی بات کی، کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا؟ ابراہیم وہ نبی ہیں جنہیں اللہ نے مقام خلت عطا فرمایا ہے۔ توجہ فرمانا، بھائی ابراہیم تو وہ نبی ہیں جنہیں اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے، اللہ نے اپنا خلیل، توجہ فرمانا، خلیل فرمایا ہے۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں بے شک ابراہیم اللہ کا خلیل ہے، مقام خلت پر فائز ہے۔ توجہ فرمانا، ابراہیم سے میں پھر بھی افضل ہوں، کیونکہ ابراہیم فقط خلیل اللہ ہے، میں محمد حبیب اللہ بھی ہوں، صفی اللہ بھی ہوں۔ جیتے رہو، اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
حیدری صلوات۔ جی آپ کی توجہات کا مشکور ہوں۔ سرکار رسالت نے فرمایا کہ حبیب کا مقام خلیل کے مقام سے بہت بلند ہوتا ہے۔ سننا اس بات کو، حبیب کا مقام خلیل کے مقام سے بہت بلند ہوتا ہے۔ سرکار باقر العلوم امام تشریف فرماتے ہیں۔ میں ایک فضیلت کی بات کر دوں۔ سرکار باقر العلوم امام تشریف فرماتے، ایک شخص سرکار کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے، یا ابن رسول اللہ، جناب ابراہیم کو اللہ نے مقام خلت عطا فرمایا۔ بعض کہتے ہیں ابراہیم کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے اس لیے اللہ نے انہیں مقام خلت عطا فرمایا۔ بعض کہتے ہیں بہت زیادہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے اس لیے مالک کائنات نے انہیں مقام خلت عطا فرمایا۔ بعض کہتے ہیں ابراہیم بڑے سخی تھے اس لیے اللہ نے مقام خلت عطا فرمایا۔ بعض کہتے ہیں ابراہیم بڑے مہمان نواز تھے، اللہ نے انہیں مقام خلت عطا فرمایا۔ سرکار باقر العلوم امام ارشاد فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابراہیم کو ذکر پروردگار سے بھی محبت تھی، تسبیح پروردگار سے بھی لگاؤ رکھتے تھے، ابراہیم مہمان نواز بھی تھے، ابراہیم نبی بہت بڑے سخی بھی تھے۔ لیکن توجہ فرمانا، امام نے فرمایا میں بتاؤں کہ اللہ نے ابراہیم نبی کو اپنا دوست کیوں بنایا، مقام خلت کیوں عطا فرمایا؟ معصوم فرماتے ہیں لِکَثْرَتِ صَلَوَاتِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، اللہ نے ابراہیم نبی کو محمد و آل محمد پر بہت زیادہ درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے مقام خلت عطا فرمایا۔ بھائی اگر آنے والے نے سوال تو یہ کیا تھا کہ آپ افضل یا ابراہیم نبی افضل، سرکار رسالت نے فرمایا میں جد الانبیاء حنیفہ مسلمہ امت خلیل الرحمن راہ خدا میں ذبح عظیم، توجہ، ذبح اسماعیل کی قربانی پیش کرنے والے میں ابراہیم پر فضیلت رکھتا ہوں۔ آپ کا مزاج ساتھ ہے نا؟ اس بات کو میں آگے بڑھاؤں۔ یہ خاموش ہو گیا، 3 آدمی آئے تھے، یہ خاموش ہو گیا۔ اب جناب موسیٰ نبی کا امتی وہ کہتا ہے کہ آپ، میں نے سنا ہے کہ آپ موسیٰ ابن عمران سے بھی آپ کو اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں، موسیٰ ابن عمران سے بھی آپ اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا میں اپنے بھائی موسیٰ نبی پر بھی فضیلت رکھتا ہوں۔ توجہ فرمانا، گھبرا کے نہ سنو، میں نے معراج کرانا ہے آپ کو۔ کہا میں اپنے بھائی ابن عمران موسیٰ نبی پر بھی میں فضیلت رکھتا ہوں۔ یہ بھی قرآن کے ریفرنسز جس کو آپ حوالے کہتے ہیں، آیات سے واقف تھے، یہ بھی قرآن کی آیات پڑھنے لگا۔ کہا موسیٰ وہ نبی ہے جس کے احترام میں اللہ نے نیل کا سینہ چیرا تھا، دریائے نیل کا۔ موسیٰ وہ نبی ہے جسے اللہ نے عصا جیسا معجزہ عطا فرمایا تھا، یہ آیات قرآن ہے نا۔ موسیٰ وہ نبی ہے جنہیں اللہ نے ید بیضاء عطا فرمایا تھا۔ توجہ فرمانا میرے بھائیوں، موسیٰ وہ نبی ہے کہ جب ابن عمران چلتے تھے اظلہ بالغمام، اللہ رب العزت موسیٰ نبی کے سر پر بادلوں سے سایہ کیا کرتا تھا۔ وَفَلَقَ الْبَحْرَ، موسیٰ کے لیے بحر کو اللہ رب العزت نے سمندر میں راستہ بنا دیا، عصا جیسا معجزہ دے دیا۔ توجہ فرمانا، عصا جیسا معجزہ دے دیا۔ موسیٰ نبی کے کمالات اور معجزات میں سے ایک کمال یہ بھی تھا کہ وہ اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے، جب نکالتے تھے تو وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ توجہ فرمانا، پس اللہ نے بادلوں کے ذریعے سایہ کیا، نیل کے سینے کو چیرا، اللہ نے عصا جیسا معجزہ دیا، اللہ نے ید بیضاء ابن عمران کو عطا فرمایا۔ اتنی ساری آیات پڑھی، موسیٰ کے کمالات کو موسیٰ کا امتی بیان کر رہا ہے، مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب خاموش ہوا، نبیوں کے سردار نبی نے کہا بے شک یہ سارے کمالات موسیٰ کے ہیں، عصا بھی ان کا معجزہ ہے، ید بیضاء بھی ان کا معجزہ ہے۔ توجہ فرمانا، ید بیضاء بھی ان کا معجزہ ہے، نیل بھی انہی کے لیے چیرا گیا، بادل بھی انہی پہ سایہ کرتا تھا۔ سرکار رسالت فرماتے ہیں میں پھر بھی موسیٰ نبی پر فضیلت رکھتا ہوں۔
میں پھر بھی ابن عمران سے افضل ہوں، موسیٰ نبی پر فضیلت رکھتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ جب انسان مقام مکالمہ میں گفتگو میں ہوتا ہے اور اپنی فضیلت کو یا اپنے پیشواؤں کی توجہ فرمانا، فضیلتوں کو بیان کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے سب سے بڑی دلیل انسان سنبھال کے رکھتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا، اتنے سارے کمالات میں نے بیان کیے، آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ میں ابن عمران سے افضل ہوں۔ اب اس نے توجہ قرآن کی روح سے سب سے بڑی دلیل موسیٰ نبی کی فضیلت کی بیان کی، توجہ فرمانا، موسیٰ نبی کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل اس نے پیش کی۔ کہا ابن عمران موسیٰ وہ نبی ہے جن سے اللہ کلام کرتا ہے، جیتے رہو، جن سے اللہ کلام کرتا ہے۔ توجہ فرمانا، بڑی فضیلت کی دلیل پیش کی کہ کہیں تو فضیلت جو ہے وہ واضح کر لے، اور اپنے نبی کو افضل ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ موسیٰ وہ نبی ہے، توجہ، جس سے اللہ، آپ اپنی سماعتوں کو ذرا میرے حوالے کرنا، جس سے اللہ کلام کرتا ہے۔ بس اس کا کہنا تھا کہ موسیٰ وہ نبی ہے جس سے اللہ کلام کرتا ہے۔ نبیوں کے سردار نبی فرماتے ہیں مجھے بتاؤ موسیٰ کے ساتھ اللہ نے کب، کیسے اور کہاں پر اللہ نے کلام کیا؟ توڑ دو خاموشی کو، کوئی حرج نہیں ہے، بیٹری لو نہیں ہوتی ہے۔ جی صلوات پڑھو ذرا محمد و آل محمد پر۔ جی بعض بندے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، توجہ فرمانا۔ کہا کہ موسیٰ نبی تو وہ ہے جن سے اللہ کلام کرتا ہے۔ نبیوں کے سردار نبی فرماتے ہیں اللہ نے موسیٰ نبی کے ساتھ کب، کیسے اور کہاں پر اس جلیل القدر پروردگار نے موسیٰ نبی سے کلام کیا؟ کہا اللہ نے موسیٰ نبی کو جب معراج کرایا، ہر نبی کا معراج ہوتا ہے، توجہ فرمانا، موسیٰ نبی کو اللہ نے جب معراج کرایا، سرکار رسالت فرماتے ہیں موسیٰ نبی کا معراج کا مقام کیا ہے، منزل معراج کیا ہے؟ کہا کوہ طور۔ موسیٰ کی معراج کی منزل کیا ہے؟ توجہ، کوہ طور۔ اللہ کوہ طور پر موسیٰ سے کلام کرتا ہے، توجہ فرمانا۔ اب دو جملے اور سن لے، اللہ کرے آپ کی زبانیں کچھ حرکت میں آ جائیں، توجہ فرمائیں، آپ کے چہروں پر کچھ رونق بھی آ جائے، آنکھوں میں چمک بھی آ جائے، کچھ لب بھی ہلنے لگ جائے، ممکن ہے، توجہ فرمانا۔ بھئی اللہ رب العزت جب اپنے نبیوں سے ہم کلام ہوتا ہے، مالک کائنات، کبھی حجر سے آواز آ جاتی ہے، کبھی شجر سے آواز آ جاتی ہے، کبھی ویسے ہی فضا میں ایک آواز، کیونکہ اللہ متکلم حقیقی ہے، ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی اللہ کیا کر دیتا ہے، ایک آواز کو خالق کائنات پیدا کر دیتا ہے، نبیوں کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ معمولی ہستی کا کلام نہیں ہے، یہ ہمارا رب الارباب ہمیں کوئی خطاب کر رہا ہے۔ جی نبی اور اللہ کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے، توجہ فرمانا۔ بھائی اسی رابطے کو وحی بھی کہتے ہیں، اسی رابطے کو کلام بھی کہتے ہیں، اللہ اللہ، اسی رابطے کو کلام بھی کہتے ہیں۔ اچھا توجہ فرمانا میرے بھائیوں، کبھی حجر سے بات ہو گئی، کبھی شجر سے یعنی درخت سے بات ہو گئی، توجہ فرمانا، بس مکالمہ جاری تھا۔ اس نے کہا میرا نبی اللہ کا کلیم ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا موسیٰ سے اللہ کب کلام کرتا ہے؟ کہا کوہ طور پر۔ سید الانبیاء نے پوچھا کوہ طور کہاں ہے؟ کہتا ہے زمین پر، توجہ فرمانا، کہتا ہے زمین پر، توجہ، کہتا ہے زمین پر۔ سرکار رسالت فرماتے ہیں بے شک موسیٰ کلیم نبی ہے، میں پھر بھی موسیٰ کلیم پر، توجہ فرمانا، میں پھر بھی ابراہیم پھر بھی ابن عمران پر میں فضیلت رکھتا ہوں۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں، توجہ فرمانا، سید الانبیاء فرماتے ہیں موسیٰ کا مقام یہ تھا کہ اللہ نے درخت کے ذریعے موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر کلام کیا۔ میں محمد وہ ہوں جس کے ساتھ اللہ نے آسمان کی بلندیوں پر علی کے لہجہ میں کلام کیا۔ یا علی یا صلی علی محمد و آل محمد۔ جب عرش کی بلندیوں پر کعبہ قوسین او ادنا کی
منزل پر مقام ضیافت میں میزبانی پروردگار میں جب اللہ نے علی کے لہجے میں گفتگو کی، سرکار رسالت نے، اب ذرا سننا، سرکار رسالت نے بارگاہ رب العزت میں عجیب جملہ کہا یا رب لما اخترت لہجت علی ابن ابی طالب، کہا میرے مالک مقام ضیافت میں، آداب ضیافت میں، پروردگار عالم عرش کی بلندیوں پر، کان قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل پر، سدرۃ المنتہی سے بھی گزر گئے مصطفیٰ، کہا اس منزل پر میرے اللہ تو متکلم ہے، تو جو زبان، جو لہجہ، جو کلام، جس سے کلام چاہے تو ایجاد کر سکتا ہے، لیکن میرے مالک میں تیرا حبیب، میں تیرا محبوب، میں تیرا مقصود، میں تیرا مطلوب، پروردگار عالم میں تو اسے سوال کرتا ہوں میرے اللہ مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے میرے اللہ تو نے لہجہ علی میں کیوں گفتگو کی؟ توجہ فرمانا یا رب لما اخترتا لہجت علی ابن ابی طالب، آواز قدرت آئی، کہا میرے حبیب ہم نے تیرے اس دل پر نظر کرم ڈالی، ہم نے تیرے اس قلب پر نظر کرم ڈالی، جو نظر رحمت ڈالی تو وہ دل جو قرآن کی منزل بھی ہے، جو قرآن کا محور بھی ہے، جس پر میری وحی نازل ہوتی ہے، جو قرآن کا مرکز بھی ہے، آواز قدرت آئی، کہا میرے حبیب میں نے اپنی مخلوق میں سے تیرے دل میں علی کی محبت کے علاوہ اور کچھ نہ دیکھا، اس لیے تو ہم نے تیرے ساتھ لے جائے علی میں گفتگو کی۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ کچھ آ گئی بات سمجھ؟ توجہ فرمانا، اے جڑے بھرا میرے پریشان بیٹھے نے، تھوڑا کوئی راتی نقصان ہو گیا ہے؟ صلوات پڑھو محمد و اہل محمد پر۔ بھائی نہ نعرہ، نہ صلوات، نہ دعا، نہ درود، تو پھر میں ایسے ہی کہوں گا نا۔ بہرحال اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ فرمانا، جب سید الانبیاء نے فرمایا کہ موسیٰ کلیم نبی ہے، میں پھر بھی ابن عمران سے بول دو افضل ہوں، ابن عمران پر فضیلت رکھتا ہوں۔ توجہ فرمانا، سکول تو سارے گئے ہو، سو یہ کہہ رہا ہی گئے ہو، اللہ کرے سارے گئے ہو من سکول تک گل سمجھ آ بجے۔ اچھا جی، توجہ فرمانا، اللہ تمہاری زندگی کرے۔ اچھا جی، اب یہ تو خاموش ہو گیا، 3 آدمی آئے تھے نا، بس میں تیسرے کی بات کر کے بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ آج 10-15 منٹ ویسے ہی جو ہے وہ عزاداری میں مومنین کے گزر گئے۔ توجہ فرمانا، نوحہ خانی میں، عزاداری میں، اللہ اس کا بھی اجر کثیر عطا فرمائے، ان سب کا ثواب آپ کے اعمال ناموں میں پروردگار عالم درج فرمائے، اور جن احباب نے یہ اہتمام فرمایا اللہ رب العزت ان کے رزق حلال میں وسعت، برکت، گھر پہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ بہرحال اب تیسرا بولا، کہتا ہے ابن عبداللہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، ٹھیک، آپ اپنے آپ کو روح اللہ، کلمت اللہ، ابن مریم، عیسیٰ نبی سے بھی افضل سمجھتے ہیں؟ سرکار رسالت نے فرمایا بے شک میں نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے، اور میں روح اللہ، کلمت اللہ، ابن مریم، ماں کی آغوش میں ماں کی عصمت کی گواہی دینے والے عیسیٰ نبی پر بھی فضیلت رکھتا ہوں، میں ان سے بھی افضل۔ اس نے بھی جیسے دوسروں نے قرآن سے کچھ شواہد اپنے نبیوں کی فضیلت کے پیش کیے، اس نے بھی قرآن سے ہی کچھ باتیں پیش کی۔ کہتے ہیں ابن مریم تو وہ تھے، توجہ فرمانا، ابن مریم تو وہ تھے جو نابینا کو بینائی دے دیتے تھے، مبروس کو شفا دیتے تھے، برس کی بیماری میں جو مبتلا ہوتا تھا اس کو توجہ شفا دیتے تھے۔ سن رہے ہو نا میری بات کو جی؟ اس کو شفا دیتے تھے، نابینا کو بینائی، برس کے مریض کو شفا، ایسے ہی ہے نا؟ توجہ فرمائی آپ نے، کلمت اللہ بھی ہیں،
اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، انبیاء کی فہرست میں زہد میں شہرت بھی رکھتے ہیں، توجہ فرمانا، زہد میں شہرت بھی رکھتے ہیں۔ میں لگتا ہے بھائی پورا سال تو انہوں درس دینے چاہے دیں، تاریخ انبیاء، تاریخ ائمہ، معرفت خدا، جی پورا سال جو ہے وہ درس ہوں، تب آپ کا جا کے ذوق سماعت جو ہے وہ بلند ہوگا، جی نا۔ یہ تو سمجھنا چاہیے نا کہ انبیاء کس کس میں شہرت رکھتے ہیں، ائمہ کا مقام کیا ہے، عبادتوں کا انداز کیسا تھا، سخاوتوں کا انداز کیسا تھا، مصلی عبادت پر جاتے تو کس انداز میں جاتے تھے، یتیم نوازی کرتے تو کیسے کرتے تھے، ہمسائے کے حقوق کا کیسے خیال رکھتے تھے، توجہ فرمانا، ظلم کا مقابلہ کیا تو نبیوں نے کیسے کیا، پھر اپنے پیشواؤں کی طرف آ جاؤ، توجہ فرمانا، ہادیان برحق اور انوار قدسی کی طرف آ جاؤ۔ بھائی سارا سال گھومنے پھرنے میں گزارنے کی بجائے بندہ کسی مکتب میں چلا جاتا ہے، کسی مدرسے میں چلا جاتا ہے، کسی عالم دین کے پاس چلا جاتا ہے، توجہ فرمانا، یا خود بلا لیتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ ہی جانی چاہیے، توجہ فرمانا۔ اور آج کے دور میں سمجھنا میری بات کو، واجب ہے کہ ہر خاندان سے کوئی نہ کوئی بچہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جائے۔ آگے دور ہی ایسا آ رہا ہے کہ ہر گھر کو ایک معلم کی، ایک دیندار کی، ایک جاننے والے کی ضرورت ہوگی، توجہ فرمانا۔ یہ بات کو میں سرسری نہیں کر رہا، نہ وقت گزارنے کے لیے کر رہا ہوں کہ بس تھوڑا سا وقت اور گزر جائے، نہیں، آپ کو ایک اہم حقیقت کی طرف، ایک ریالٹی کی طرف آپ کو کیا کر رہا ہوں، متوجہ کر رہا ہوں، توجہ فرمانا۔ کہا عیسیٰ وہ نبی ہے جو اولو العزم پیغمبر ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب کلمہ ہے، توجہ فرمانا، صاحب کتاب ہے، صاحب کلمہ ہے، انبیاء کی فہرست میں زہد میں شہرت رکھتا ہے، توجہ فرمانا، زہد میں شہرت رکھتا ہے، توجہ، کلمۃ اللہ بھی ہے، کلیم اللہ وہ تھے، عیسیٰ کلمۃ اللہ ہے، توجہ فرمانا۔ اب اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، توجہ، کلمۃ اللہ ہے، سرکار رسالت نے فرمایا بے شک عیسیٰ وہ نبی ہے جسے اللہ نے اتنی طاقت دی تھی، نابینا کو بینائی دیتے تھے، مبروس کو شفا دیتے تھے، اور جو عظیم بات ہے وہ یہ کہ جو کچھ لوگ اپنے گھر سے کھا کے آتے تھے ابن مریم سے پوچھتے، ابن مریم وہ بھی بتا دیتے تھے، توجہ فرمانا۔ اتنا عظیم آپ کو نتیجہ دینا ہے، گھر تک جاتے جاتے دعا دیتے جاؤ گے۔ بھائی فضائل انبیاء کو آپ نے سن لیا نا، کمال انبیاء کو آپ نے سن لیا، توجہ فرمانا۔ سرکار رسالت نے فرمایا بے شک عیسیٰ کا یہی معیار ہے، یہی عیسیٰ کا کمال ہے، یہی عیسیٰ کے فضائل ہے، یہی عیسیٰ نبی کے کمالات ہیں، ابن مریم کے یہی کمالات ہیں، توجہ فرمانا، ابن مریم کے یہی کمالات ہیں۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں میں پھر بھی ابن مریم سے افضل ہوں، توجہ فرمانا، توجہ فرمانا، میں پھر بھی ابن مریم پر فضیلت رکھتا ہوں۔ جن کو میری بات سمجھ آ رہی ہے اور چاہتے ہیں کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، ایک صلوات کے ساتھ سب مل کر تائید فرمائیں، بر محمد و آل محمد صلوات۔ توجہ فرمائی آپ نے، سرکار نے فرمایا میں روح اللہ، ابن مریم، کلمۃ اللہ، عیسیٰ پر بھی فضیلت رکھتا ہوں، اللہ اللہ میں فضیلت رکھتا ہوں۔ اب اس نے بھی بڑا ٹیل لگایا، جی بڑا زور لگایا، زور لگا کے کہتا ہے کوئی ایسی فضیلت بیان کروں کہ میں اپنے نبی کی فضیلت کو ثابت کر سکوں، توجہ فرمانا۔ یہ کہتا ہے اب اپنی سماعتوں کو میرے حوالے کرو، جو نہیں سن سکتے ہو توجہ فرمانا، آج وہ بھی زور لگا کے کوشش کر کے میری مجلس سن لے، توجہ فرمانا۔ جو کبھی جن کی سماعتوں پر کوئی اچھی بات پہنچی نہیں ہے آج وہ بھی سن لے، توجہ فرمانا۔ یہ کہتا ہے ابن مریم وہ نبی ہے جو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اوہ اللہ کرے مردے زندہ ہو جائیں، توجہ فرمانا، جو مردوں کو، ابن مریم مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ یہ اپنے نبی کا کمال بیان کرتا ہے، کہتا عیسیٰ وہ نبی ہے جو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، نبیوں کے سردار نبی مسند نبوت اور رسالت پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تین شخص سامنے ہیں، ام سلمہ کا یہ گھر ہے، بی بی ام سلمہ بھی موجود ہے، توجہ فرمانا، بی بی ام سلمہ بھی موجود ہے۔ جیسے اس نے کہا نا کہ عیسیٰ وہ نبی ہے جو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، نبی الانبیاء نے
نے دونوں ہاتھوں کو فضا میں اٹھایا اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نبی کی زبان پر ایک ایسا نام آیا جس کو ہر مومن مشکل میں پکارتا ہے. نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا 3 مرتبہ. اللہ کے نبی نے کہا یا علی یا علی یا علی. سید دا پسینہ کڈ کے نعرہ ماریا ہی نے بڑے چیڑے ہو بات توبہ. توجہ فرمانا پڑھن والے بندے نال ایڈی سختی نہیں کریندی. میں اپنے واسطے نہیں آتا پیا, میں اس واسطے آ جاتا پیا 9 محرم ہو گئی ہے نا, کل ایک اور مجلس مصاحب کی پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے نا. تو میں تو چلا گیا. جو بیچارے ہر روز آپ کو کچھ نہ کچھ سنانے آتے ہیں, میں تو ان کے لیے رو رہا. اور جیسے وہ بہلول گیا تھا نا, تو جو فرمانا میں بات پڑھاتا ہوں, بہلول گیا تھا تو ہارون رشید کی کرسی پہ بیٹھ گیا. سپاہیاں انہوں بڑا کوٹیا بیچارے نو, انہوں نے کہا چھوڑ, ساڑھے خلیفے دی کرسی تو چڑھ کے بہ رہے ہیں ہوتے. زد کی تھی, انہیں 5-7 تھپڑ بار کے لا لیا. بہلول فقیہ ہے, بہلول دیوانہ نہیں ہے, دانا ہے. فقیہ یہ آل محمد ہے جسے 4 معصوم اماموں کی صحبت کا شرف حاصل ہے. توجہ فرمانا, اگر کوئی دیوانہ کہنا اس کو پکڑ لیا کرو, کہو دانا ہے, فقیہ اہل بیت ہے, جس کے سینے میں علوم آل محمد کا سمندر ہے. توجہ فرمانا, توجہ فرمانا. لو جناب کرسی تو اتر گئے تھے, بہ رہے دربار اجاتا ہی نواب صاحب کے ہی نہ آئے, ہارون رشید صاحب جی, انہوں نے ذرا دیر آئی. توجہ فرمائی, ڈر گئے ہو تو ان کچھ نہ آتا. توجہ فرمانا, ہارون رشید ابھی تک نہیں آیا تھا, توجہ نہیں آیا تھا. جب جیسے ہی وہ آیا, بہلول نے دھاڑ دھاڑ مچا دی تھی. ہوتا سمجھ آئیے, اچھا رومنا شروع کی تھا, دھاڑ دھاڑ مچا دی تھی. بہلول کے قریب آیا, توجہ فرمانا, اور کہا کیا ہو گیا آپ کو, یہ میرے دربار میں آ کے یہ کیا شور شرابہ ہے, کئی دھاڑ دھاڑ پاتی بیٹھے ہیں, ایک ہی دھاڑ دھاڑ ہے. او زاکیہ جی میں تواڈی کرسی تے بیٹھا ہم, توجہ فرمانا, تواڈی کرسی تے بیٹھا ہم, تواڈے سپاہی میں نے کٹیا ہے, تھپڑ مارے ہی نے, میں تائیں دھاڑ دھاڑ پائی بیٹھا. توجہ فرمانا. او زاکیہ تو پھر روتے کیوں, نہیں بیٹھنا تھا. اس نے کہا اپنے لیے نہیں روتا, میں تیرے لیے روتا ہوں. میں تیری کرسی پہ بیٹھا, میرا یہ حال ہوا, تو جو رسول کی کرسی کو قابو کر کے بیٹھا ہے, تیرا کیا حال ہوگا. صلی اللہ جی. توجہ فرمائی, پیغمبر نے 3 مرتبہ کہا یا علی یا علی یا علی. میں لگتا تو سا مولا علی نو بھی کوئی تھوڑا جیا منے دے ہوئی ہے. کیوں, کیونکہ میں 3 باری یا علی آکھیا تواڈی راکی نہیں ہلی. او بابا مولا علی نو جی میں منن دا حق ہے, انہیں منیا کرو. توجہ فرماؤ, توجہ فرماؤ. یا کہیں ہٹکے ہی نے نہ منیا ہے, یا گواڑیاں دے گھنوں میرے خیال ہے روٹی آندھی ہو دا اثر ہو گیا ہے. ہاں جی, توجہ فرماؤ, توجہ فرمانا. سرکار رسالت کی زبان پر 3 مرتبہ یہ مقدس نام آیا. توجہ فرمانا, سرکار رسالت کی زبان پر 3 مرتبہ یہ مقدس نام آیا. گھبراؤ نہیں, سرکار رسالت کی زبان پر 3 مرتبہ یہ مقدس نام آیا. ابھی تیسرے علی کی یا ختم نہیں ہوئی تھی. علی ابن ابی طالب بارگاہ رسالت میں پہنچے. آدھے گھنٹے کی مجلس میں 5-7 منٹ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. توجہ فرمانا, علی ابن ابی طالب بارگاہ رسالت میں پہنچے. توجہ, سرکار رسالت نے پوچھا یا علی, جب ہم نے تمہیں آنے کا حکم دیا تو آپ کہاں تھے؟ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کھجوروں کے باغ میں کام کر رہا تھا. پھر جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں نزاکتیں بھی ہوتی ہیں. سرکار رسالت پوچھتے ہیں, کہتے ہیں پھر یا علی اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ کھجوروں کے باغ, جیو 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 جیو, کھجوروں کے باغ میں,
کھجوروں کے باغ میں کام کر رہا تھا، کھجوروں کے باغ میں کام کر رہا تھا، کھجوروں کے باغ میں کام کر رہا تھا. کہا اتنی جلدی پھر کیسے آ گئے؟ علی ابن ابی طالب، سننا جملہ، علی ابن ابی طالب کا کمال دیکھنا، علی ابن ابی طالب کا مقام دیکھنا. علی ابن ابی طالب کہتے ہیں یا رسول اللہ، جس ہوا نے آپ کی آواز میرے کانوں تک پہنچائی اسی ہوا کے دوش پہ سوار ہو کے آ گیا. توجہ فرمانا، توجہ فرمانا، میں بات مکمل نہیں کر سکتا ہوں، توجہ فرمانا، بس اتنی سی بات کروں، توجہ فرمانا، توجہ فرمانا، اگلے سال تک یاد رکھنا. سرکار رسالت نے مسند رسالت پر بیٹھے ہیں، ام سلمہ بھی موجود ہیں، وہ 3 شخص بھی موجود ہیں، علی ابن ابی طالب بھی موجود ہیں. توجہ فرمانا، علی ابن ابی طالب بھی موجود ہیں. میرا برا تو کہتا ہے سنی تو نہیں، شیعہ ہیں، تو مجھ کو حال جول ہے. میں کہ اہل سنت برادر بھی تو آتے ہیں. اللہ اکبر. مولا علی کے فضائل میں نا چہرہ کھلنا چاہیے، ماشاءاللہ حسین جوان ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سارے بھائی ہیں نا اپنے، سارے اپنے بھائی ہیں. توجہ فرمائیں. جی سرکار رسالت نے، اس نے کہا تھا کہ عیسیٰ وہ نبی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. میرے رسول نے، توجہ فرمانا، میں بہت کے قیمتی لفظ کہہ رہا ہوں، پڑھے لکھے اب آپ سمجھ گئے تو سمجھ جائیں گے. اللہ کے نبی نے خلعت نبوت اتار کر، میں کیوں دیتا ہوں، آپ کا ایک قمیض ہے، کرتا، اے ہوندہ لباس، ایک اللہ سائیں توانو انسانیت دا لباس پوایا. اچھا اے چولا بھی تو چوری ہو سکتا ہے، قمیض چوری ہو سکتا ہے نا، رومال ہو سکتا ہے، موبائل، گھڑی، اے چوری ہو سکتے نا. کدی کہیں اے بھی آکھا بھئی میاں فلانے بندے میری انسانیت لکا لئیے. توجہ فرمانا بھائی، ایک نبی کا امامہ تھا، ایک کرتا تھا، ایک عصا تھا، ایک منبر تھا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ تاریخ میں منبر رسول چوری ہو گیا تھا. بابے اور نعرہ تو مارے آئے پر نہ تو سا سنیا نہ جواب دیتا. توجہ فرمانا، سرکار رسالت نے لباس نہیں، خلعت نبوت، جناب ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے خلعت نبوت علی کو اوڑھا دی، پہنا دی. توجہ فرمانا، بی بی فرماتی ہے علی اتنے حسین لگ رہے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا علی کون ہے، نبی کون ہے. جیتے رہو، اللہ آپ کی زندگی دراز کرے. اور میں ساری دعاواں تیرے واسطے کرنی ہیں. توجہ فرماؤ جی، کیا ہے، علی کون ہے، نبی کون ہے. ٹھیک ہے، میں مولوی بھی ہاں، نال پیر بھی ہاں نا تھوڑا بہت، یار سید تو ہاں، توی شوید بھی لکھ لینا، کوئی ضرورت ہوگی تو دس سے. توجہ فرمانا، میرے کو جڑے بندے مجلس نہیں بول سکتے انہاں دے بلاون دا تویز ہی ہے. واہ 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 واہ. توجہ فرمانا، توجہ فرمانا جی، توجہ فرمانا جی. خلعت نبوت علی کو پہنائی. ام سلمہ کہتی ہے علی اتنے حسین لگ رہے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا علی کون ہے، نبی کون ہے. مصطفیٰ نے دعا دی. لو میں بڑھنا چاہتا ہوں، بس 4-5 منٹ کا مسئلہ، 5 منٹ کا بیان رہ گیا. توجہ فرمانا، مصطفیٰ نے دعا دی، کہا یا علی ان 3 آدمیوں کو لے لو، لے کر لے جاؤ انہیں قبرستان بقیع میں، قبرستان بقیع میں لے جاؤ. توجہ فرمانا، علی دعائے مصطفیٰ لے کر ان 3 آدمیوں کو لے کر قبرستان بقیع کی طرف بڑھے. ادھر علی کا جانا تھا، پیچھے سے بی بی ام سلمہ کہتی ہیں میں نے بھی نبیوں کے سردار نبی سے اجازت مانگی، میں علی کا معجزہ دیکھنے چلی جاؤں. بس سمجھ آ گئی بات کی نا بھائی، زوجہ ہوتی بھی وہی ہے جو نبی کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں آتی. ساڑیاں ڈھیر ساریاں نانیاں ہیں، پتہ ہی نہیں.
تھوڑی تو کوئی ایک دو ترائے چار نانیوں سے بہت بہت چار نانیاں، ساڑیاں نانیاں بہت زیادہ ہیں. توجہ فرمایا ہے، توجہ فرمایا ہے. وہ کسے ذاکر مذاق کیتا ایک سید نال، اس آکھا تو سجدہ دی موج ہے. توجہ فرمایا ہے، تو اسا سجدہ دی موج ہے. ادھے ونجو تا دادی تے ادھے ونجو تا نانی. تھوڑی تو موجہ لگ گئی ہے نا. توجہ فرمایا جی، توجہ فرمایا میرے بھائی توجہ. کہتے ہیں ام سلمہ کہتی ہے جب میں پہنچی علی ابن ابی طالب قبر پہ کھڑے ہوئے تھے. ایک مرتبہ وہ 3 آدمی بھی ساتھ تھے. توجہ فرمانا، علی ابن ابی طالب نے ایک مرتبہ آواز دی، یا یوسف ابن کعب قوم بِإِذْنِ اللہ. علی نے آواز دی کہا، اے یوسف ابن کعب، علی کہہ رہا ہے حکم پروردگار سے اٹھو. اوئے ہوئے 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 ہوئے، بہت پیچھے رہ گئے آپ. یا یوسف ابن کعب. بابا میں شعر بڑے پڑھتا، ٹائم نہیں رہا، 5 بجے پڑھنا ہے مجھے فیروز. صلوات بر محمد و آل محمد. جی جناب ام سلمہ فرماتی ہے علی کھڑے تھے، ایک مرتبہ آواز دی، اے صاحب قبر، اے یوسف ابن کعب، علی کہہ رہا ہے اٹھو. کہتا اللہ جانے، توجہ فرمانا، علی کے لہجے میں، توجہ، اللہ جانے علی کے لہجے میں کیسا نور. توجہ فرمانا، قبر کانپنے لگی. میں نے بڑی تعبیر سادہ سی استعمال کی ہے. کہتے ہیں علی کے لہجہ تھا، قبر کانپنے لگی. سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب یعصوب الدین قائد الغر المحجلین الہادی الی الرشاد الناطق بالصداد المصادم للابطال المنتقم من الجہال رجل شجاع وفی اخو رسول اللہ اسد اللہ عین اللہ وجہ اللہ جنب اللہ کنز اللہ قسیم النار والجنہ. علی ابن ابی طالب ابو تراب آگے بڑھے، تربت پہ ہاتھ رکھا. قبر کہتے ہیں نا تربت کو، تربت کو پر ابو تراب نے ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھ کر علی کہتے ہیں میں نے تجھے کانپنے کا نہیں اٹھنے کا کہا ہے. توجہ فرمایا آپ نے، میں نے تجھے کانپنے کا نہیں، میں نے اٹھنے کا حکم دیا ہے. قبر پھٹی، یوسف ابن کعب اٹھا. توجہ فرمانا، قبر پھٹی، یوسف ابن کعب اٹھے. سر میں بٹی، چہرے پہ گرد و غبار. اچھا تسی فیس بک ویکھدے ہو؟ میں بھی کدی کدی ویکھ لینا. لائی مجلسہ میں دیا وہ ایک فوٹو لگویا، ہائی بھی ساڑھے اپنے علاقے دا. 2 بندے موٹر سائیکل تے آن، ایک اگے ایک پیچھے. بہرحال بندہ موٹر سائیکل تے آ، روڈ بنے ہویا کوئی نہ، کچی مٹی آ. توجہ فرمانا، اس بیچارے دیاں صرف اکھی نظر آندیاں، یا ہسے آ تو دند نظر آندیاں. او دوتے اتنی مٹی آ. توجہ فرمانا، انہاں تلو اے لکھیا بھئی اس بندے نے، توجہ فرمانا، اس بندے نے جھانگ تو لائے کے تے شور کوٹ دا سفر کیتا، ایک قبر ہی چو اٹھی کے نہیں آیا. اس غریب تے اتنی دھوڑ پہ گئی آ. توجہ فرمائنا، ہون اتھے کوئی پی ٹی آئی حکومت نہ بیٹھو جو میرے تے کیس نہ کرا دے بے. بس ساڑھے وزیر اعظم نے سڑک نہیں بنوائی تو مولوی صاحب مجلس سے چاہ کیا. ہاں جی توجہ فرمانا، توجہ فرمانا. اب جناب قبر پھٹی، یوسف ابن کعب قبر سے باہر آئے. جب قبر سے باہر آئے نا، اب ذرا جملہ لے لینا، میں آخری 3 منٹ پڑھ رہا ہوں. جناب یوسف ابن کعب قبر سے باہر آئے. علی ابن ابی طالب نے دیکھا اس کے سر میں بھی خاک ہے، چہرے پر بھی مٹی ہے. توجہ فرمانا، یوسف ابن کعب باہر آئے. جب باہر آنا تھا اس نے سلام کیا، اے اللہ کے رسول کے وسیع، میرا آپ پر سلام ہو. سلام کرنا تھا. ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب اس پہلے شخص کو کہتے تو کہتا تھا نا میرا سردار محمد افضل ہے یا ابراہیم. دوسرے سے کہا تو حیدری، تو
کہتا تھا نا میرا سردار محمد افضل ہے یا ابراہیم، تو کہتا تھا نا میرے آقا محمد مصطفیٰ افضل ہے یا موسیٰ بن جعفر لا الہ الا اللہ یا موسیٰ بن عمران، میں تو کہتا تھا نا کہ محمد مصطفیٰ افضل ہے یا عیسیٰ روح اللہ افضل ہے، ایک مرتبہ دکھا کر اب جہاں پر روایت ختم ہو گئی میں بیٹھ کے سوچنے لگ گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ دلیل تو اس نے آپ سے مانگی تھی، کہا تھا کہ عیسیٰ وہ نبی ہے جو مردوں کو زندہ کرتے، توجہ فرمانا سرکار رسالت، حق تو یہی بنتا تھا، عظمت تو آپ کی ہے، مقام تو آپ کا ہے، کائنات کی پہلی ہستی تو آپ ہے، وہیں بیٹھ کر کسی مردے کو بلا لیا ہوتا یا قبرستان بقیع جا کے مردہ زندہ کر کے اپنی افضلیت کی اپنی فضیلت کی دلیل دے دیتے، یا رسول اللہ علی کو کیوں بلایا؟ کہا دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں میں محمد ہوں، مجھ سے ابن مریم عیسیٰ کا کیا مقابلہ، میرا تو علی بھی عیسیٰ سے افضل ہے۔ حیدری سلام اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علی نے اللہ سے مانگا تو بس ایک سوال کیا، مانگا بس ایک سوال کیا، کہا مالک عبادت اپنے مقدر کی ہوتی ہے، ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا جس نے گناہوں کی تختی کو دھونا ہے صف اعضاء پہ بیٹھ کے دھونا ہے، جو آنسو اخلاص سے نکلتا ہے اس کی جگہ سیدہ کا رومال ہوتا ہے، فاطمہ توجہ فاطمہ مصطفیٰ کی اس مظلومہ بیٹی کا نام ہے جس نے یہ کہا تھا کہ عباس میرا بیٹا ہے۔ اللہ اللہ حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، عباس بھی میرا بیٹا ہے، بس اتنا کہہ رہا ہوں۔ علی نے بھی دعا مانگی تھی، میرا اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ عقیدت ختم نہ ہونے دینا، آج کڑی الجمان کا ماتم ہے، بس میں اتنا پڑھنے کا عادی ہوں۔ ازادرو کیا گزر گئی کربلا میں عباس پر، ازادرو عباس جب پہرا دیتے تھے نا، پہرا دیتے دیتے علی کا لال ایک مرتبہ خیموں میں آیا، خیموں میں عباس نے عجب منظر دیکھا، جہاں مشکیں رکھی گئی تھی وہاں زمین میں کچھ نمی تھی، آزادر و 10 محرم کا دن تھا، 7ویں سے پانی بند ہے۔ آزادر و عباس نے عجب منظر دیکھا جو ماتمیوں ماتم کر کے پرسا کرنا۔ آزادر و عباس نے عجب منظر دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے آزادر و نمی کی جگہ پر کرتے ہٹا کے اپنے بدن کو مس کرتے ہیں، کوئی عباس کا دامن پکڑ کے کہتا ہے چچا عباس پانی، سکینہ کہتی ہے میرا بھیا مر رہا ہے، عباس پانی۔ ازادر و علی کے شیر کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اجرکم اللہ۔ اور جوانو آج ہی بھر کے ماتم کرنا، بس ایک جملہ اور میں مصائب کا کہہ دوں۔ ازادر پھر مقدر رہا تو ازادر آئے حسین کے پاس، کہتے ہیں مولا میری زندگی کا کیا فائدہ جب بچے اتنے پیاسے ہوں، کہا مولا جب میں خیمے جاتا ہوں اور بچے جام لے کر میرے ادھر ادھر آ جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ ازادارو۔ ہاں ایک مرتبہ حسین نے کہا تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، جس فوج کا کمانڈر مر جائے اس فوج کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ نور والے مومنین آج جی بھر کے پرسہ دینا، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اپنی عقیدت کا، یہ بتاؤ یہ جو مولا کہہ رہے تو میری فوج کا علمبردار ہے، کیا حسین نے اس فوج کے جنازے نہیں اٹھائے تھے؟ اجرکم اللہ۔ حسین علی اکبر کا جنازہ لا چکے، قاسم کا جنازہ لا چکے، اور محمد کے جنازے لا چکے، فوج تو مر گئی تھی، پھر حسین نے کیوں کہا فوج تو قربان ہو گئی تھی، پھر حسین نے کیوں کہا کہ تو میری فوج کا علمبردار ہے؟ اور نور والے مومنین حسین اتنا سمجھا رہے تھے، عباس جب تک تو زندہ ہے میری زینب کی چادر سلامت ہے، عباس جب تک تو زندہ ہے میری سکینہ کو کوئی تماچے مارنے والا نہیں، اور منزل مذہب بڑھاؤ کا عباس جب تک تو زندہ ہے علی و بطول کی بیٹیوں کے خیموں کو کوئی آگ نہیں لگائے گا۔
اجرکم اللہ. بس ایک جملہ اور سن لو، شہادت پھر صحیح، میری عبادت مکمل ہو گئی. آپ کی آنکھوں نے وضو کر لیا، لو عباس باب الحوائج ہے، یوں سمجھو کربلا ہو، یا یہیں سے اپنے آپ کو کربلا پہنچا دو، پہنچاؤ اپنے آپ کو کربلا. یوں سمجھو عباس کے دروازے پہ کھڑے ہو، دامن مراد پھیلایا ہوا ہے. آزاد اور بس حسین نے کہا عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو. اللہ اللہ، بس اتنا جملہ پڑھنے کا دوں. پیاسے عباس نے، نہیں سمجھ پائے آپ جملہ، پیاسے عباس نے پیاسی سکینہ کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو کر آواز دی، سکینہ مشک لے آؤ، تیرے بابا نے مجھے پانی لانے کی اجازت دے دی. اللہ 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 اللہ، آپ کو جوانی سلامت رہے. اجرکم اللہ، تیرے بابا نے مجھے پانی لانے کی اجازت دے دی. مشک سکینہ عباس نے پہنی، آزادار اور راہوار پہ سوار ہوئے. لو مصائب کا جملہ آخری پڑھ رہا ہوں، سن لینا. میں سید ہوں، مجھے پرسہ دے دینا، دعا بھی دے دینا جب مصلی عبادت پر جانا. آزادارو عباس چلنے لگے. آزادارو علی کے لال پر قیامت ٹوٹ گئی. اللہ اللہ، کہوں جملہ آزادارو، سادات و مومنین بیٹھے ہو، علی کے لال پر قیامت کا منظر سامنے آیا. کیا دیکھا؟ عباس نے دیکھا اپنے وقت کی زہرا عباس کے سامنے آ گئی. اللہ اللہ، نہ سمجھ پایا مصائب کے جملے کو. آزادارو زینب ام المصائب شریکت الحسین عباس کے سامنے آئی. بی بی کہتی عباس ایک مرتبہ سواری سے اترو، میری ایک بات سن لو پھر چلے جانا. مجھے پتہ چل گیا میرے بابا نے تجھے، بھائی نے اجازت دے دی. بس آزادارو یہی مصائب کا جملہ کہہ رہا ہوں. سادات و مومنین سے آزادارو آزاداری کی توقع بھی ہے، امید بھی ہے، یہ آپ کی عبادت ہے، دعاؤں کی بھی امید ہے. اب جملہ سن لو. آزادارو عباس سواری سے اترے، آزادارو غلاموں کی طرح دو زانو ہو کے بیٹھے، سامنے آقا زادی تھی. آزادارو بی بی نے ایک جملہ سنایا. بی بی کہتی ہے عباس میں چھوٹی تھی، میں بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، ہوا چلی میرے سر سے چادر ہٹ گئی. کہتی عباس میرے بابا نے رونا شروع کیا جب میرے سر سے چادر ہٹی. نہ ماتم کرو جو سادات بیٹھے ہو، کہا میرے سر سے چادر ہٹی، میرے بابا نے رونا شروع کیا. کہتا میں نے بڑی معصومیت سے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کر میں نے کہا بابا میں نے چادر ہٹائی نہیں ہے، ہوا کے جھونکے سے چادر ہٹ گئی. کہتے عباس میرا بابا روتا رہا، رو کر اتنا جملہ کہا زینب مجھے چادر کا ہٹ جانا نہیں رلا رہا، مجھے چادر کا لٹ جانا رلا رہا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کی عقیدتوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے غم کو سلامت رکھے، سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دیکھو. آزادارو بس اتنا کہنا تھا. بی بی کہتی ہے عباس میں بڑی ہوئی، میں عبداللہ بن جعفر طیار کے گھر